خدا سے جدا نہیں ہے، اور خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں تو اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو غوث اعظم کا آستانہ ملا ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن جب باری آئی یمنا کے لال کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی دونوں جہان کے مالک و مختار کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی یمنا کے لال کی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں نے دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو سنو، جس طریقے سے میں ساری دنیا کے لیے رب ہوں اس طریقے سے تو ساری دنیا کے لیے نبی ہے، اور جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت شاعر فرماتا ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مالک و مختار بنایا ہے۔ حضرات، ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسا لیں۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ حضرات، اگر محبت ہی دیکھنی ہے، محبت رسول ہی دیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین
ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، سورج سر کے قریب ہوگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر ایسے عالم میں میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ سے ملنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں گا تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ حضرات محترم، جب خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کی محبت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو ڈھونڈنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ سے ملنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو تلاش کرنا چاہو گے تو حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! جب حوض کوثر کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت میں تڑپ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حوض کوثر پر کیا کر رہے ہوگے؟ پھر دونوں جہان کا مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنے گناہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ فیضان اعلی حضرت عبد القادر زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنے گنہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر! جب صحابی رسول نے اتنا سنا تو پھر مچل کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایسے عالم ہے آپ مجھ کو حوض کوثر پر نہ ملیں پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر! جب خدا کے رسول نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے حضور، اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم کو حوض کوثر پر نہ ملوں پھر تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! وہ پل صراط جو پال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب بات پل صراط کی آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت میں ڈوب کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایسے عالم میں پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں پل صراط سے اپنے گناہگار امت کو آسانی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا۔ جب اتنا سنا میرے حضور نے، جب اتنا سنا صحابی نے تو پھر صحابی رسول محبت میں ڈوب کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایسے عالم میں آپ مجھ کو پل صراط پر بھی نہ ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر! پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم کو پل صراط پر بھی نہ ملوں پھر تم مجھ کو میزان عمل پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! جب میزان عمل کی بات آئی تو پھر صحابی رسول عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میزان عمل پر کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں میزان عمل پر اپنے گناہگار امت کی نیکیوں کو بڑھا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جو ہے نبی کا عاشق، نبی کے عشق میں دیوانہ، اسے مل ہی جاتا ہے رہائی کا پروانہ۔ حضرات آپ سنتے جائیں، بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے جا رہے ہیں اور دونوں جہان کے مالک و مختار ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو حوض کوثر پر ملے، اگر ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو پل صراط پر ملے، اگر ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو میزان عمل پر ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر! جب دونوں جہان کے مالک و مختار نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو حوض کوثر پر ملوں، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو پل صراط پر ملوں، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو میزان عمل پر ملوں پھر تم مجھ کو دوزخ کے دروازے پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! جب دوزخ کے دروازے کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت
آمنہ کے لال نے رحمت للعالمین نے دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں دوزخ کے دروازے پر یہ کر رہا ہوں گا کہ میں دوزخ کے دروازے سے اپنی گناہگار امت کو دوزخ کے دروازے سے جنت کی دروازے کی طرف لے جا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ قرآن مجید نے کہا شہا تیرے شہر و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و بقا کی قسم۔ حضرات آپ دیکھیں کہ حضور اپنی امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں، قدم قدم پر اپنی امتی کو یاد کیا ہے اور بارگاہ خدا میں ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائی ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسا لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے سننے میں اور میرے بولنے میں جو بھی قصداً سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔